بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے مقدمہ کی چوتھی فصل عامل، معمول اور عمل کے بیان میں شروع ہو رہی ہے۔ اس فصل کے اندر مصنف نے عامل، معمول اور عمل کی تعریف کی ہے، ان کی وضاحتیں کی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی تعریفات سے پہلے ایک تمہیدی بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں الفصل الرابع العامل والمعمول والعمل متن تضامت الكلمات في الجملة فمنها ما يؤثر فيما يليه ومنها ما يؤثر فيه ما قبله ومنها ما لا يؤثر ولا يتأثر۔ کہتے ہیں جب جملے میں کلمات اکٹھا ہوتے ہیں تو ان میں کچھ کلمے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ما بعد میں اثر ڈالتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں ان کا ما قبل اثر ڈالتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو نہ اثر ڈالتے ہیں اور نہ اثر قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جملہ کے اندر کلمات تین طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مؤثر ہوتا ہے، کوئی متاثر ہوتا ہے، اور بعض کلمات وہ ہوتے ہیں جو نہ مؤثر ہوتے ہیں جو نہ متاثر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یسمى الاول عاملا، اول یعنی مؤثر کو عامل کہا جاتا ہے، والثانی معمولا، اور ثانی کو یعنی متاثر کو، اثر قبول کرنے والے کو معمول کہا جاتا ہے، والثالث عاطلا، اور تیسرے کو عاطل کہتے ہیں کہ وہ نہ عمل کرنے والا ہے نہ عمل قبول کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں والنتیجۃ الحاصلۃ من فعل المؤثر وانفعال المتاثر هی الاثر المسمى بالعمل والاعراب، اور وہ نتیجہ جو مؤثر کے اثر ڈالنے اور متاثر کے اثر قبول کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی نتیجہ کو، وہی نتیجہ اثر ہے جس کا نام عمل اور اعراب ہے۔ تو خلاصہ اب یوں ہوا تعریف عامل کی، فالعامل ما يحدث تغيرا في غيره فيرفع او ينصب او يخفض او يجزم ما يليه۔ پس عامل وہ ہے جو دوسرے میں تغیر پیدا کرے، احداث مانے پیدا کرنا، جو اپنے غیر میں دوسرے میں تغیر پیدا کرے، پس وہ اپنے ما بعد کو رفع یا نصب یا جر یا جزم دے۔ والعوامل قسمان، تو عامل جو رفع دیتا ہے، جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آتا ہے، اس کو عامل کہتے ہیں، نصب یا جر یا جزم آئے۔ چونکہ یہاں عامل کی تعریف خاص اسم کے عامل کی نہیں مقصود ہے، مطلقاً عامل کی تعریف مقصود ہے۔ ہدایت النو میں آپ نے عامل کی تعریف پڑھی ہوگی کہ جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے، جزم کا ذکر نہیں، کیونکہ وہاں اسم کے اعراب اور اسم کے عامل کی بات ہے۔ یہاں مطلق عامل کی بات کر رہے ہیں کہ عامل وہ ہے جو غیر میں دوسرے میں تغیر پیدا کرے تو اس کے تو اپنے ما بعد کو رفع یا نصب یا جر یا جزم دے۔ والعوامل قسمان، پھر عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظیۃ و معنویۃ، عوامل لفظیہ اور عوامل معنویہ۔ فاللفظیۃ ہی المؤثرۃ الملفوظۃ حقیقۃ او حکما، پس عوامل لفظیہ وہ مؤثر ہیں جو حقیقتاً یا حکماً ملفوظ ہوں، یعنی بولنے میں آئیں۔ یہاں کبھی کبھی طلبہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عامل لفظی اسے کہتے ہیں جو لفظ میں عمل کرے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عامل کے دو قسمیں آ رہی ہیں، لفظی اور معنوی۔ تو بعض سمجھتے ہیں کہ عامل لفظی وہ ہے جو لفظ میں عمل کرے، اور عامل معنوی وہ ہے جو معنی میں عمل کرے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عامل لفظی وہ عامل ہے جو ملفوظ ہو، یعنی بولنے میں آئے، جیسے آپ نے جاء زیدن کہا،
تو زیدن میں رفع کا عامل جاء ہے، جو ہمارے بولنے میں آ رہا ہے، سننے والے کے سننے میں آ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کلمہ جلالت منصوب ہے، اس کے نصب کا عامل ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو بولنے میں آ رہا ہے۔ اور کبھی عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی وہ بولنے میں نہیں آتا، صرف سمجھا جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھیں کہ عامل معنوی کی مثال میں ہے کہ زید قائم، جو مبتدا خبر کا جملہ ہے، اس مبتدا اور خبر دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ معنوی عامل کیا ہے؟ کہ اس پر کسی عامل لفظی کا نہ ہونا، عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زید قائم بولتے وقت ہم صرف زید بول رہے ہیں اور قائم بول رہے ہیں، اس پر کوئی عامل لفظی نہیں ہے، یہ بات صرف سمجھی جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ تو چونکہ معنی اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں آئے، یہ عامل ایسا ہے جو صرف سمجھا جاتا ہے، بولنے میں نہیں آتا، اس لیے اس عامل کو معنوی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فاللفظیۃ ہی المؤثرۃ الملفوظۃ حقیقتا او حکما، پس عوامل لفظیہ وہ مؤثر ہیں جو حقیقتا یا حکما ملفوظ ہوں۔ فالعامل الملفوظ حقیقتا هو المذکور فی العبارہ، پس عامل ملفوظ حقیقی وہ ہے جو عبارت میں مذکور ہو۔ نحو لن فی قولہ تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں لن، تو یہاں لن تنالوا، نالا ینالو سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، لن کی وجہ سے یہاں عمل یہ ہوا کہ نون گر گیا، نون اعرابی گر گیا، تو لن یہاں بولنے میں آ رہا ہے جو عامل ہے۔ والملفوظ حکما هو الذي لم يذكر في العبارة ولكن ذكر فيها ما يدل عليه، اور ملفوظ حکمی وہ ہے جو عبارت میں مذکور نہ ہو لیکن عبارت میں وہ مذکور ہو جو اس ملفوظ حکمی پر دلالت کرے، یعنی وہ خود مذکور نہ ہو لیکن اس کے لیے کوئی قرینہ اور کوئی ایسی چیز ذکر کی جائے جو اس پر دلالت کرے۔ مثل ان الناصبۃ للفعل المضارع المقدرۃ بعد حتی، جیسے وہ ان جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور حتی کے بعد مقدر ہوتا ہے۔ کما فی قولہ تعالی وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو حتی نبعث یہاں پر فعل مضارع منصوب ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ حتی نہیں، اس کا عامل ان ہے، جو یہاں پر بولنے میں حقیقتاً نہیں آیا کیونکہ عبارت میں مذکور نہیں ہے، لیکن یہاں پر حتی ذکر کیا گیا ہے جس کے بعد ان مقدر ہے، جو قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں ان مقدر ہے، لہذا یہ ان ملفوظ ہے کہ خود تو نہیں مذکور ہے مگر اس پر دلالت کرنے والا مذکور ہے، لہذا یہ بھی عامل لفظی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حقیقی نہیں بلکہ حکمی۔ تو عامل لفظی کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، عامل لفظی حقیقی اور عامل لفظی حکمی۔ آگے کہتے ہیں والعوامل المعنویۃ ہی المؤثرۃ الغیر الملفوظۃ حقیقتا وحکما، اور عوامل معنویہ وہ مؤثر ہیں جو حقیقتاً اور حکماً غیر ملفوظ ہوں، نہ حقیقتاً بولنے میں آئے اور نہ حکماً۔ وہی قسمان، اور عوامل معنویہ کی دو قسمیں۔ عامل معنوی فقط دو چیزیں ہیں، الاول تجرد الاسم عن العامل اللفظی، پہلی قسم ہے اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، اسم کسی عامل لفظی سے خالی ہو تو اس کا خالی ہونا یہ عامل ہے، وَهُوَ يُعْرَفُ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ بِالْابْتِدَاءِ، اور یہ نحویوں کے عرف میں ابتدا سے معروف و مشہور ہے۔ وَهُوَ يَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، اور یہ یعنی کہ جسے ابتدا نحویوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یہ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ عامل معنوی کہتے ہیں، اور یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے راجح مشہور مذہب کے مطابق۔ چونکہ مبتدا اور خبر کے عامل کے سلسلے میں اختلاف ہے، جس کی طرف نحویر میں بھی اشارہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا ہی مبتدا اور خبر دونوں میں عامل ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، تیسرا قول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں۔ تو اس تقدیر پر یعنی آخری والی صورت میں کسی کا عامل معنوی نہیں ہوگا بلکہ سب عامل لفظی ہو جائیں گے، دونوں کا عامل لفظی، کیونکہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں۔ دوسرا مذہب جو بیان کیا گیا کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، تو خبر کا عامل یہاں لفظی ہوگا کیونکہ مبتدا ملفوظ ہوتا ہے، لیکن مبتدا کا عامل معنوی ہوگا کیونکہ اس میں ابتدا ہے۔ اور یہاں جو راجح اور مشہور مذہب بیان کیا گیا تو اس صورت میں مبتدا اور خبر دونوں کا عامل معنوی ہے اور وہ ہے ابتدا۔ وَهُوَ يَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، اور یہ یعنی مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے مشہور اور راجح مذہب کے مطابق۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَبْحَثِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، اور اس پر مزید گفتگو مبتدا اور خبر کی بحث میں آئے گی۔ والثانی هو تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم، اور عامل معنوی کی دوسری قسم یعنی دوسرا عامل معنوی ہے فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ وهو يرفع المضارع، اور یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ تو فعل مضارع کے مرفوع ہونے کا سبب اور اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ملفوظ نہیں ہوتی ہے، جب فعل مضارع بغیر ناصب و جازم کے آتا ہے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے لہذا مرفوع ہوگا۔ والعوامل اللفظیۃ ثلاثۃ اقسام، اور عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، افعال و اسماء و حروف۔ افعال اور اسماء اور حروف، یہ آپ نے نحمر میں بھی پڑھا ہے کہ عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور تینوں کو آپ نے الگ الگ باب میں بھی پڑھا ہے۔ سأتحدث عنها في نوادر النحو بشيء من البسط والتفصيل ان شاء اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ ان عوامل کے بارے میں ہم نوادر النحو میں کچھ تفصیل اور تطویل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں تک عامل کی تعریف اور اس کی تقسیم ہوئی، اس کی قسموں کا بیان ہوا، اور اب آگے معمول کی تعریف کر رہے ہیں۔ والمعمول هو ما يتغير آخره برفع او نصب او جر او جزم بتأثیر العامل معه، اور معمول وہ ہے جس کا آخر رفع یا نصب یا جر یا جزم کے ذریعے بدل جائے اس میں عامل کے اثر ڈالنے کے سبب، یعنی اس کے آخر کا بدلنا عامل کے اثر کرنے کے سبب ہو۔ تو معمول وہ ہے کہ جس کا آخر اس میں عامل کے اثر کرنے کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر یا جزم کے ذریعے بدل جائے۔ والمعمولات هي الاسماء والفعل المضارع، اور جو عمل قبول کرتے ہیں وہ فقط دو چیزیں ہیں۔ ہاں، تو معمول یعنی کہ معرب، تو آپ نے پڑھا کہ معرب کلام عرب میں صرف دو چیزیں ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع۔ تو کہتے ہیں والمعمولات هي الاسماء والفعل المضارع، اور معمولات فقط اسماء ہیں اور فعل مضارع۔ اسماء میں بھی شرط لگی ہے کہ اس میں متمکن ہو، اور فعل مضارع بھی جبکہ وہ نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ اب آگے کہتے ہیں والمعمول علی ضربین، اور معمول کی دو قسمیں ہیں، الاول معمول بالاصالہ، الثانی ومعمول بالتبعیہ۔ پہلی قسم ہے معمول بالاصالہ، یعنی جو بلا واسطہ معمول ہو، عامل کا اثر ڈائریکٹ اس میں ہو رہا ہو، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ ومعمول بالتبعیت، اور دوسری قسم وہ جو تبعیت میں معمول ہو، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ عامل کا معمول نہیں بلکہ پہلے کوئی ایک عامل کا معمول ہے اور یہ اس کا تابع ہے جس بنیاد پر اسے اعراب آتا ہے۔ کہتے ہیں فالمعمول بالاصالۃ هو ما يؤثر فيه العامل مباشرۃ، پس معمول بالاصالہ وہ معمول ہے جس میں عامل ڈائریکٹ اثر کرے، بلا واسطہ اثر کرے، کالفاعل ونائبہ والمبتدأ وخبرہ وغیرہ، جیسے کہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ۔ یاد کریں آپ، جب آپ
مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پڑھ کر کے فارغ ہوئے تھے تو وہاں مصنف ہدایت النور نے فرمایا تھا کہ جو اقسام مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی گزری، یہ سب کے سب ان کا عمل جو تھا وہ بالاصالہ تھا کہ ڈائریکٹ انہی میں عامل کا اثر ہو رہا تھا، اور کبھی اسم معرب ہوتا ہے اپنے ما قبل کی تبعیت میں، تو وہاں یہ دونوں قسمیں گویا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ والمعمول بالتبعیت هو ما يؤثر فيه العامل بواسطة متبوعه، اور معمول بالتبعیت وہ ہے کہ جس میں عامل اس کے متبوع کے واسطے سے اثر کرے، کالنعت والعطف والتوکید والبدل، جیسے کہ توابع۔ تو توابع جو 5 قسمیں آپ نے پڑھی، نعت، عطف بالحروف اور عطف بیان، تاکید اور بدل، عطف میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں اس لیے یہاں 4 ہی دکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے توابع کا اعراب اور ان میں جو عمل ہوتا ہے یہ معمول ہے، مگر معمول بالتبعیت ہے۔ والعمل هو الاثر الحاصل بتأثیر العامل من رفع او نصب او جر او جزم، اور عمل وہ اثر ہے جو عامل کے اثر ڈالنے کے سبب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ رفع یا نصب یا جر یا جزم۔ من یہاں پر اثر کا بیان ہے کہ عامل اثر ڈالتا ہے تو کیا اثر حاصل ہوتا ہے، کیا اثر پیدا ہوتا ہے، یا تو رفع یا نصب یا جر یا جزم، تو یہ اسی اثر کا بیان ہے۔ وَيُسَمَّى الْإِعْرَابَ أَيْضًا، اور عمل کا نام